الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رفتار محترم سورۃ البقرہ آیت 185 اور 186 رمضان اور قرآن کی مناسبت سے ہمارے فرائض و واجبات کا تعین. تو اس حوالے سے سورۃ البقرہ آیت 185 186 بسم اللہ الرحمن الرحیم. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ احکام دے کر اسلام کا یا قرآن کا نظام حیات عطا فرما کر چاہتے یہ ہیں کہ تمہیں آسانیاں عطا فرمائیں. ارادہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بکم تمہارے لیے، تمہارے ساتھ، تمہارے حوالے سے اليسر آسانیوں کا. ولا یریدو اور نہیں ارادہ فرماتا وہ اللہ بکم تمہارے ساتھ العسر پیچیدگیاں، مشکلات، تنگیاں، کہ وہ احکام اس لیے عطا نہیں فرماتے کہ تم تنگیوں میں مبتلا ہو جاؤ، بلکہ ان احکام کا مقصود تمہاری زندگی کے اندر یسر کو، فراوانی کو، خوشحالیاں پیدا ہوں اور بدحالیاں اور تنگدستیاں دور ہوں. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ پس چاہیے کہ تم ہر طرح کی تیاری بھی پایۂ تکمیل تک پہنچاؤ، اور اسی طرح اگر کوئی روزہ تم سے چھوٹ گیا ہو تو اس کی گنتی جو ہے اس کو پورا کرو. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ اور تم متعلقہ گنتی یعنی جو 30 روزے تم پر فرض ہیں، 30 یا 29، تو اس میں سے جو چھوٹ جائے اس کی تکمیل کیا کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور یہ ہے اصل مقصد کہ فرمایا کہ یہ روزے، یہ حج، یہ صلات، جتنے بھی احکام تمہیں ہم دے رہے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ پس تم کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافذ کرو. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ پس اسٹیبلش کرو تم اللہ کی کبریائی. اللہ اکبر جو تمہارا نعرہ ہے، دعویٰ ہے، اس کو ایک زندہ حقیقت بناؤ. کس بنیاد پر؟ علی ما ھداکم اس ہدایت کی بنیاد پر، اس قرآن اور اسلام کی اساس پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور یہ احکام تمہیں اس لیے دیے جا رہے ہیں تاکہ تم شاکر بن سکو، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شکر گزاری اختیار کر سکو. سورہ الانفال آیت نمبر 24. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو. ایمان والوں کو رفقۂ محترم خطاب ہے، منافقوں کو نہیں، ایمان والوں کو. اور وہاں بھی جو ہمیں روزے کے حوالے سے احکام ہیں وہ ایمان والوں کے حوالے سے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو
نستجیب للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو لبیک کہو، نستجیبو لبیک کہو، مثبت رسپانس دو، لبیک کہو مثبت جواب دو، دل کی گہرائیوں سے قبول کرو۔ کس چیز کو؟ للہ وللرسول، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار۔ اور ان کی وہ پکار کیا ہے رفقا محترم؟ اذا دعاکم لما یحییکم، وہ رسول تمہیں پکار رہے ہیں، وہ رسول تمہیں پکار رہے ہیں۔ آج بھی رفقا محترم جب حی علی الصلاح، حی علی الفلاح یہ پکار آتی ہے تو یہ مؤذن کی پکار نہیں ہوتی، یہ پکار اصلاً اور اصولاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار ہے، اس پہ ہم لبیک کہتے ہیں۔ اے ایمان والو پکار پر لبیک کہو، جو پکار تمہیں رسول نے دی ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لما یحییکم، تاکہ تمہارے اندر زندگی پیدا ہو جائے، تم مردہ ہو۔ مردوں سے مراد جسمانی مردے نہیں ہیں، بلکہ مراد ہیں سیرت کے حوالے سے، اخلاق، کردار، سیرت و کردار کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے تمہارے اوپر مردنی چھائی ہوئی ہے، تم حیات نو چاہتے ہو، تو حیات نو کے لیے کیا کرو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پکار ہے اس پہ تم لبیک کہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، جان لو کہ اگر تم اللہ کی اس پکار پر آج لبیک نہیں کہو گے، اس وقت فرصت ہے، اس وقت فرصت کی گھڑی ہے تمہارے پاس، ایک وقت آئے گا کہ یہ فرصت کی گھڑی ختم ہو جائے، تمہارے اور تمہارے دل کے مابین ایک فاصلہ حائل ہو جائے گا، یعنی فرصت کے یہ لمحات تم سے واپس لے لیے جائیں گے، اور انجام کار الیہ تحشرون، یہ فرصت کی گھڑی لپیٹ دی جائے گی اور پھر تم دست بستہ اللہ کے حضور میں کھڑے کر دیے جاؤ۔ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، اس سے پہلے تم اپنا رخ جو ہے، قبلہ جو ہے اس کو صحیح کرو۔ اچھا، اب یہ جو لبیک کہنا ہے رفقا محترم اور قبلہ صحیح کرنا ہے، اس کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہنے کے لیے اب ہم کریں تو کیا کریں رفقا محترم؟ عملی طریقہ کار کیا ہو؟ عملاً اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے رفقا محترم سورہ زمر 39ویں سورہ اور آیت نمبر 55 اور 56، 39ویں سورہ 741 سورہ زمر آیت نمبر 53 سے شروع کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 53، اے ہمارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ میرے بندوں سے یوں کہیں، قل، یہ ہے اللہ کا کلام، اللہ اپنے بندوں کو اپنے کلام سے مشرف فرماتے ہیں۔ قل، اے میرے حبیب آپ میرے بندوں سے کہیں، یا عبادی، کہ اللہ کے بندوں، اور کیسے بندوں رفقا محترم؟ بندے بھی ذہن میں آتا ہے بہت اعلیٰ درجے کے، بہت اعلیٰ تقویٰ کا معیار، بہت اعلیٰ ہدایت کا معیار، لیکن قربان جائیں رفقا محترم اللہ کی رحمت کے کہ وہ کیسے بندوں کو خطاب کر رہا ہے، کیسے بندوں کو؟ غور کریں کیا ہے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندوں کہ جن سے بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں، بڑے گناہ ہوئے ہیں، بڑا ان سے یعنی ہمارے فریضے کی ادائیگی میں بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں۔ There are so many shortcomings،
تو اللہ اپنے ان بندوں کو خطاب فرما رہا ہے کہ جن سے بہت ہی زیادہ کوتاہیاں سرزد ہوئی ہیں، گویا کہ آپ کا اور میرا بیان ہے رفقہ محترم، یعنی کوئی بہت بڑے متقی حضرات، انبیاء علیہ السلام، اولیاء، کوئی اعلیٰ درجے کے یا اصحاب رسول، بلکہ میرے اور آپ جیسے عمومی انسان، اور خاص طور پر شکوک و شبہات کے دور کے مارے ہوئے انسان، کہ اے وہ لوگو، اے میرے وہ بندو، اسرفوا علی انفسہم، کہ جنہوں نے اپنی ذات پر بڑا ہی ظلم کیا ہے، مالک سے منہ موڑ کر، ادھر ادھر کے غیر اللہ کے دروازوں پر جا کر، غیر اللہ کے سامنے اپنی گردنیں اور پیشانیاں جھکا کر بڑا ہی ظلم کر بیٹھے ہیں وہ اپنی ذات پر، اپنی جانوں پر، اپنے ایمان، اخلاق، سیرت اور کردار پر۔ تو بھی اے میرے بندو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو مت مایوس ہو تم اللہ کی رحمت سے۔ اللہ کی رحمت، ماں باپ کی رحمت، چروائے کی رحمت کیا ہوتی ہے رفقہ محترم؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندو، میری رحمت اتنی زیادہ ہے کہ تمہارے گناہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، مت مایوس ہو جانا میری رحمت سے۔ اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت رفقہ محترم قرآن ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 56 اور 57، اللہ کی سب سے بڑی رحمت قرآن کی رحمت۔ کسی دور میں بھی تم قرآن کی نتیجہ خیزی جو ہے، یعنی اللہ کی رحمانیت و رحیمیت تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مظہر عتم اللہ کی رحمت کا قرآن ہے، تو نہ اللہ کی رحمانیت سے مایوس ہو، نہ اس کی رحیمیت سے، نہ اس کے کارخانہ رحمت سے جو کائنات میں دسترخوان کی شکل میں بچھا دیا گیا ہے، نہ اس کے کلام محیمن قرآن پاک کی رحمتوں کے جلووں سے اپنے آپ کو مایوس کرو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ عیسائیوں نے، یہودیوں نے یہ تصور دیا کہ اگر ایک دفعہ انسان غلطی کر بیٹھے تو بس وہ ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا گیا، ہمیشہ کے لیے وہ دھتکارا گیا، رجیم ہو گیا۔ اب وہ عیسائیوں نے تو کہا کہ چونکہ انسان عبدالآباد کے لیے دھتکارا گیا تو اللہ نے نعوذ باللہ اپنے اکلوتے بیٹے کو پھانسی پر چڑھا دیا تاکہ انسانوں کو گناہوں سے نجات دے۔ عجیب طریقہ رفقہ محترم، مجرموں کو بخشوانے کا یہ طریقہ کہ جو چیف جسٹس ہے وہ اپنے بیٹے کو پھانسی پر لٹکا لے، یعنی سر درد میرے ہے اور پتھر آپ اپنی پیشانی پر مارے۔ بھائی آپ کی پیشانی پتھر مارنے سے لہو لہان تو ہو جائے گی، لیکن میرا درد کیسے دور ہوگا؟ درد تو اپنے مقام پر رہے گا۔ گناہ ابناء آدم نے کیے اور معصوم بیٹے کو اللہ نے پھانسی پر چڑھا دی۔ خیر، تو بہرحال قرآن کہتا ہے ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں، بندہ اگر اپنے مالک کی طرف لوٹ آئے، توبہ کر لے، وہ صحیح راستے کی طرف رحمان و رحیم کی رجوع کر لے، تو ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بلا شبہ وہ بندہ مالک کی طرف جب لوٹتا ہے تو جتنے بھی اس نے گناہ کیے ہیں، شرک کیا ہے، ظلم کیا ہے، کفر کیا ہے، جو جو گناہ ہیں، اللہ ان تمام کو معاف کرنے کا انسان کو مجدہ سناتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں کہ میں مالک الملک ہوں، میں مالک یوم الدین ہوں۔ مرنے سے پہلے پہلے توبہ کرو، رجوع کرو، سچے دل کے ساتھ اپنے مالک کے ساتھ سلوک کر لو اور وہ تمہارے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بلا شبہ وہی اللہ ہے گناہوں کو معاف کرنے والا، حفاظت فرمانے والا اور بلا مزل و معاوضہ اپنی رحمتوں سے نوازنے والا۔ اچھا، آپ جب ہم اللہ کی طرف تائب ہو کر آئیں تو وہ عرش والا اللہ ہم فرش والوں کے ساتھ کیسے، ہمارا اس کا جوڑ کیسے ہوگا؟ توبہ کے بعد ہم مالک الملک کے ساتھ کیسے اپنا کنیکشن جو ہے اس کو صحیح کریں؟ کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ عملی طریقہ کار کیا ہے توبہ کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 54، وَأَنِيبُوا
इला रब्बिकुम, तौबा करना चाहते हो तो तौबा की नियत कर लो, और तौबा की नियत करने के बाद अनीबू इला रब्बिकुम, अनीब नौबा कहते हैं रुफ़क़ाए मोहतरम। ये मशकीज़े से जब हम पानी खोलते हैं तो एक अपना चुल्लू या अपना जो हाथ है वो अपने मुंह पर लगाते हैं और मशकीज़े और इसके माबैन जो ताल्लुक है उसको कायम करते हैं, ये नौबा है। तो आपने मुंहों को उस अल्लाह की रहमत की तरफ करो, और ये जो वेज है, जुदाई है, फासले हैं, इनको ख़त्म करो। वह अस्लिमू लह, और अपने आप को सरेंडर कर दो, सबमिट करो, सबमिसिवली उस अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ। मिन क़ब्ल अन यातियकुमुल अज़ाब, इससे पहले कि तुम्हारे ऊपर फाइनल वो अजाब आ जाए। सुम्मा ला तुनसरून, फिर वो अगर ये तमाम कुफर शिरक लेकर तुम हयात दुनिया से वहां पहुंच गए तो फिर तो धुलने का, गुनाहों से निजात पाने का इम्कान नहीं है। और अगर हयात दुनिया में तौबा के पानी से तुमने अपने इन दांत धब्बों को धो लिया तो फिर इम्कान है। तो अब तुमने मालिक के साथ सुलह करने का अहद कर लिया, और अपने मुंहों को, पेशानियों को, चेहरों को, अपनी अपनी जात को तुमने अपने मालिकुल मुल्क के सामने ला डाला और फैसला कर लिया कि अल्लाह सपुर्दुम को तो माया खेशरा तुदानी साबो कमो बेशरा। तो अब तुम क्या करो, अब देखो, जब तुम्हारा रुख जो है मालिकुल मुल्क की तरफ लग गया, मौला के साथ तुमने सुलह कर ली, और अपना तमाम तुम्हारी जो डायरेक्शन है, रुख है, वो मालिक की तरफ हो गया, तो आप देखो मालिक हुक्म क्या देते हैं रुफ़क़ाए मोहतरम, वत्तबिऊ अहसन मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम। अब आज से अहद कर लो, क्या अहद कर लो रुफ़क़ाए मोहतरम, वत्तबिऊ, कि अल्लाह मैं पीछे पीछे चलूंगा। आज इस दर्स से तौबा का अमली तरीक़ेकार क्या अता हो रहा है कि वत्तबिऊ, कि अहद करो कि आज से हम पीछे पीछे चलेंगे, पीछे पीछे चलने का अहद करो। किस चीज के, अहसन मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, जितने भी अल्लाह ताला ने कलाम नाजिल किए हैं, किताबें नाजिल की हैं, दावतें नाजिल की हैं, अल्लाह के तमाम कलामों से, दावतों से, किताबों से ये कुरान सबसे ज्यादा हसीन है, जमील है, अजमल है, अहसन है। तो ऐ मेरे बंदो, मैंने तुम्हें जो सबसे अहसन कलाम कुरान की शक्ल में अता किया है, जो कलामों का इमाम है, कलामों का इमाम, कलामों का सिरदार, ये जो कुरान मैंने तुम्हें अता किया है, इसके पीछे पीछे चलने का अहद कर लो। अगर तुम तौबा के अंदर मुखलिस हो, यानी अमलन तौबा करना क्या है कि कुरान की इमामत में चलने का इंसान अहद करे कि अल्लाह साबिक जिंदगी जो गुजरी सो गुजरी, आज के बाद मेरा ये अहद है कि मेरी जिंदगी होगी और आपके कलाम की इमामत होगी, आपके आसन कलाम के मैं पीछे पीछे चलूंगा। फरमाया आज है मेरे बंदे, मोहलत है, फुर्सत है, मिन क़ब्ल अन यातियकुमुल अज़ाब बग़्ततन व अंतुम ला तशकुरून, इससे पहले पहले मेरे कलाम को अपना इमाम बना ले कि इससे पहले पहले कि वो अजाब आ जाए जो तुझे पीस के रख देगा। व अंतुम ला तशकुरून, क्या अभी तक तुम्हारे अंदर ये शऊर नहीं आया कि तुमने मरना है और मरकर मालिकुल मुल्क के हुजूर में हिसाब किताब के लिए खड़ा होना है। और ऐ बंदे, अन तक़ूल नफ्सुन या हसरता अला मा फर्रतु फी जंबिल्लाह, ऐ मोमिन कहीं उस वक्त तेरा हाल ये ना हो कि तू हसरतों पर हसरतें जाहिर करे, ऐ अल्लाह मुझसे बड़ी कोताही हो गई। किस हवाले से रुफ़क़ाए मोहतरम कोताही हुई, अला मा फर्रतु फी जंबिल्लाह, कि अल्लाह का कलाम तो मेरे दाएं बाएं, यानी मेरे दाएं बाएं किसी न किसी जगह अलमारी में, सेफ में, गिलाफ में कुरान पड़ा हुआ था,
لیکن میں نے اللہ کے کلام کو اول تو پڑھا نہیں، پڑھا تو بلا سوچے سمجھے پڑھا، یا پڑھ لیا سمجھ لیا تو بھی میں نے اس کو اگنور کیا، حسرت اس بات پر ہوگی۔ فرمایا نفس، حسرت اظہار کرے گا انسانی ذہن ذات اس بات پر کہ اس نے نہ حق ادا کیا اس چیز کا جو اللہ کی جانب سے اس کے پاس آئی، یعنی وہی قرآن۔ اور آگے کہا وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور ایسے بھی اس امت میں لوگ ہیں کہ جو اللہ کے کلام کو پیش کرنے والوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ اس قرآن کے اندر کیا ہے، یہ تو اختلاف پیدا کرتا ہے، اس کے اندر تو کالے حروف ہیں، یہ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ قرآن کے ساتھ اس امت نے مذاق تک نوبت پہنچا دی ہے۔ تو فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کلام کے ساتھ مذاق کرنے والے افعال جو ہیں وہ تمہارا شمار ان میں ہو۔ اور آگے دیکھیے رفقا محترم، او تقولا لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا تمہارا حال ان میں سے نہ ہو کہ جو اس وقت یوں کہیں گے اے کاش کہ اللہ مجھے اپنے قرآن کی ہدایت دیتا، قرآن کی سمجھ دیتا، اے کاش کہ قرآن کے حقائق، معارف، مضامین میرے دل دماغ میں اتر جاتے، لکنت من المتقین، تو یقیناً میں آج تقوی والوں میں ہو کر اللہ کی رضوان اور جنت کے اعلیٰ مقام پر پہنچا ہوتا۔ او تقولا، یا کچھ یوں بھی کہنے والے ہوں گے کہ وہ کہیں گے حین تری العذاب، جب عذاب کو وہ دیکھ لیں گے، کیا دیکھ لیں گے عذاب کو، تو کیا کہیں گے رفقائے محترم، یہ الفاظ کہیں گے لو ان لی کرہ فاکون من المحسنین، کہ اے کاش کہ مجھے ایک دفعہ واپس جانے کا موقع مل جائے۔ رفقائے محترم، یہ زندگی بہت قیمتی چیز ہے، اس زندگی میں ریورس گیئر نہیں ہے۔ ہر لمحہ جو گزر رہا ہے رفقائے محترم، اور اس پر اگر میں نے اور آپ نے حسن عمل کی چھاپ نہیں لگائی تو ایک ایک لمحہ رفقائے محترم کروڑوں پر بھاری ہے۔ آج سمجھ نہیں آ رہی، یہ 40 50 سال 60 سال 70 سال جو زندگی ہے رفقائے محترم، غور کریں نصف زندگی تو ہم سو کر گزار دیتے، یعنی مجموعی زندگی جتنی بھی ہے اس میں رات تو ہماری سونے میں گزرتی ہے، دن کے اوقات میں بھی ہم سوتے ہیں، اور پہلے 15 سال تو ویسے ہی نکال دیں، پہلے 15 سال نکال دیں اور آخر کے بھی 5-10 سال نکال دیں کہ لا یموت فیہا ولا یحیا۔ اب جو باقی زندگی رہی رفقائے محترم اس کا بھی نصف نکالیں، تو یہ محدود سی زندگی جو ہے رفقائے محترم، اس پر ہمیں عبدالآباد کی زندگی ملنی ہے۔ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ان چند لمحات کے صحیح استعمال پر ہے، بس اگر ان لمحات کا صحیح استعمال ہو گیا مرضی مولا کے مطابق تو عبدالآباد کی زندگی، اور اگر ان لمحات کو ضائع کر دیا رفقائے محترم تو عبدالآباد کی محرومی۔ کتنی قیمتی ہے یہ زندگی، کتنا قیمتی ہے یہ لمحہ کہ جن میں سے ہم لمحات کو نہیں، دنوں کو، راتوں کو، مہینوں کو، سالوں کو اس غفلت میں گزار رہے ہیں کہ گویا کہ ہم نے مرنا نہیں۔ فرمایا اس وقت کہے گا کہنے والا لو ان لی کرہ، اے کاش کہ مجھے ایک دفعہ واپس جانے کا موقع مل جائے، فاکون من المحسنین، تو پھر تو میں دنیا میں واپس جا کر بڑے حسن کارانہ انداز میں اللہ کے کلام کو اپنے دل اور دماغ میں سجا لوں گا، اللہ کے کلام سے اپنے آپ کو حسین و جمیل بنا لوں گا۔ یہ ساری جو تمنائیں ہیں، حسرتیں ہیں رفقائے محترم، جو شروع ہوئی ہیں آیت نمبر 56 سے کہ جب ملہ میں نے کوتاہی کی، ساخر تھا میں، اگر اللہ ہدایت دیتا تو متقی ہو جاتا، ایک دفعہ واپس جانے کا موقع مل جائے تو بڑا محسن بن جاؤں گا،
ان تمام تمناؤں اور حسرتوں کا جواب آیت نمبر 59 میں ہی آیا رفقا محترم، بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین۔ فرمایا چپ، ان حسرتوں اور تمناؤں کے اظہار کا یہاں کوئی امکان نہیں، ان کے فروٹفل ہونے کی یہاں کوئی گنجائش نہیں۔ کیوں گنجائش نہیں رفقا محترم؟ بلا قد جاءتک آیاتی، بتا، سینے پر ہاتھ رکھ کر بتا، کیا تیرے پاس میری آیتیں نہیں پہنچ گئی تھی؟ میری آیتیں، میرا قرآن، میرا کلام، اور میرا کلام قرآن بتانے والے، سمجھانے والے دور نہیں، تمہارے گھر میں، تمہارے حدود میں، چار دیواری میں، دائیں اور بائیں، میری آیتیں مجسم ہو کر تمہارے پاس پہنچی، تیرے پاس پہنچی، تو تو نے کیا کیا؟ فکذبت بہا، کوئی میری آیتوں کی قدر کی؟ آیات سنانے والوں کی قدر کی؟ آیات کے ساتھ اپنے آپ کو کوئی کسی بھی درجے میں وابستہ کیا؟ واستکبرتا، یا اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اپنے تقاضوں کو بڑا سمجھا، اپنی ضروریات کو بڑا سمجھا، اپنی پوزیشن کو، بیوی کو، بچوں کو، ورلڈلی لائف کو بڑا سمجھا، میرے کلام کو چھوٹا بنایا، میرے کلام کو سنانے والے تیری نظر میں نہ جچے، جچا تو کوئی وقت کا جابر، طاقت والا، ایم این اے، ایم پی اے، کوئی پولیس والا، کوئی طاقت والا، وہ آتا تو اس کے سامنے بچ جاتا، نہ بچا تو کس چیز کے سامنے؟ میری آیات کے سامنے اور میری آیات کے سنانے والوں کے سامنے۔ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور اے بندے، اس سے بڑھ کر ناشکری کیا ہو سکتی ہے کہ میرا کلام تیرے دروازے پر آیا اور میرے کلام کے لیے تو نے اپنا دروازہ نہ کھولا۔ میرا کلام آیا، اس نے تیرے در پر دستک دی، وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو انتہائی نہ قدرہ، بودا، نہ شکرہ ہوا کس کا؟ مالک الملک، جس مالک نے بلا مزد و معاوضہ رفقا محترم اتنی ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں۔ کتنی نعمتیں ہیں رفقا محترم؟ سورہ العادیات دیکھیں، قرآن کہتا ہے کہ انسان سبق سیکھنا چاہے تو تیرے لیے گھوڑا کافی ہے، گھوڑا، وہ بھی کوچوان کا گھوڑا، گدھا اور گھوڑا رفقا محترم اس وقت جو کچھ اپنے مالک کے لیے کر رہا ہے، قرآن کہتا ہے مومن تو سوچ، کیا تیرے اندر اتنی بھی وفا ہے جتنی گدھے اور گھوڑے کے اندر اپنے مالک کے لیے؟ یہ گدھا اور گھوڑا گواہ ہے اس بات کا کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ یہ انسان بازی ہار گیا اور گدھا اور گھوڑا انسان سے سبقت ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، فرمایا اگر یہ پوچھے دلیل دو تو قرآن کہتا ہے دلیل ہم کیوں دیں؟ تو ذرا اپنے گریبان میں جان اور بتا اپنے دل دماغ سے پوچھ کر، کیا اتنی وفا ہے تیرے لیے مالک کے لیے جتنی گدھا اور گھوڑا اپنے مالک کی خدمت کرتا ہے؟ جتنی اطاعت و فرما برداری گھوڑے اور گدھے کے اندر ہے رفقا محترم، کیا آج کا مسلمان آپ اور میں اپنے مالک کے لیے، خالق کے لیے، کتاب عطا کرنے والے کے لیے، جس نے یہ پوری کائنات سازگاری کی بنیاد پر ہمیں عطا کی ہے، اس کے لیے اتنی وفا ہے ہمارے اندر؟ یہ ہے رفقا محترم، ہاں، سورہ العادیات، ہاں، تو وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، فرمایا کہ تو پیچھے رہ جانے والوں میں آخری درجے میں پیچھے رہ۔ اب رفقا محترم ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کام جب ہم کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہماری جو رفاقت ہے، معیت ہے، وہ کیسے قائم ہوتی ہے، اور ہم بالفعل کس مقام پر کھڑے ہیں۔ یہ رفقا محترم آیات پہلے بھی آتی رہی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ رمضان کی مناسبت سے یہ جو ہم درس کا یہ سلسلہ ختم کر رہے ہیں،
اور بعد میں ہم ایک سبجیکٹ وائز مطالعہ قرآن کا آغاز کریں گے انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے سے یا اتوار سے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے لیے خاتمے کی ایک آیت جو ہم سب کے جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے وہ میں آپ کے سامنے اس موضوع کی مناسبت سے رکھ دوں. سورہ الفرقان کہ آج ہم جس مقام پر کھڑے ہیں اور جن حسین تمناؤں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ جوڑے ہوئے ہیں تو اس کا اصل جو تعلق ہے یا اس کی جو نیچر ہے حقیقت ہے وہ کیا ہے. یہ آیت نمبر 27 سورہ الفرقان. یہ رفقائے محترم جگانے کے لیے منبہات میں سے ہے، وارنرز، اویئرنیس، بیداری. اگر ہم بیدار ہو جائیں تو یہی مقصود ہے. وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ. فرمایا قیامت کا دن وہ دن ہوگا، سورہ الفرقان، کہ یہ وہ دن ہوگا يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، کاٹ رہا ہوگا ظالم اپنے ہاتھوں کو. عَضَّ عَلَىٰ، ہاتھ کاٹنا، چبانا. غصے سے، ندامت سے ظالم ہاتھ کاٹ رہا ہوگا. یقول، اور کہہ رہا ہوگا، کیا کہہ رہا ہوگا رفقائے محترم؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول، راستے کو اپنا راستہ بنائے رکھتا، اے کاش کہ میں ایسا کرتا. یا ویلتا، ہائے کاش کہ میں، لیتنی، اے کاش کہ ایسا نہ ہوتا. کیا نہ ہوتا رفقائے محترم؟ لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں نہ بناتا، نہ پکڑتا، نہ اختیار کرتا فلانا، فلاں کو. نظر آئیں گے نا اس وقت، نظر آ رہے ہوں گے یہ فلاں صاحب ہیں، میں نے ان کو اپنا پیر بنایا، امام بنایا، مرشد بنایا، اور میری طرح ان کو بھی ہتھ کڑی لگی ہوئی ہے. اے کاش کہ میں نہ بناتا، نہ پکڑتا، نہ اختیار کرتا فلاں کو. کیا نہ بناتا رفقائے محترم؟ خلیلا. خلیل کہتے ہیں جس کی محبت رگ رگ کے اندر رچ بس جائے، یعنی قالب جسم دو ہوں جان ایک. تو ایسا رفیق بنایا، ایسا امام پیر بنایا کہ بس من و تو کا ایک وجود، سوچ سمجھ انداز عزیز ہر حوالے سے میں نے اسے اپنا دیدہ و دل فرشیرہ کر دیا. سب کچھ میں نے اس کے لیے اپنا قربان کر دیا. میں نے اس کو اس حد تک چاہا کہ اس کی چاہت کو، پسند و ناپسند کو اپنے دل دماغ میں رگ رگ کے اندر، خون کے اندر اتار لیا. لیکن اس نے کیا کیا رفقائے محترم؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. وہ ظالم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ لقد اضلنی، مجھے بہکا گیا، دور کر دیا اس نے. اضل عن، دور کر دینا، دور کر دیا اس نے مجھے. کس چیز سے دور کیا رفقائے محترم؟ عن الذکر، اللہ کے ذکر سے. کون سا ذکر؟ اذ جاءنی، جب کہ اللہ کا وہ ذکر میرے پاس پہنچ گیا تھا. یہ ذکر جو ہے رفقائے محترم 15:9 اور سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 41 یہ قرآن ہے. ان الذین کفروا بالذکر لما جاءهم وانہ لکتاب عزیز، یہ قرآن پاک ہے. تو میرے پاس اللہ کا قرآن پہنچا ہوا تھا. میں گیا کہ اس کو اپنا امام بنا لیتا ہوں، لیکن اس کمبخت نے میرے ساتھ کیا کیا ٹرک، کہ میں گیا تھا دین سیکھنے کے لیے، اس نے اللہ کا قرآن تو مجھ سے لے لیا اور اپنے باپ دادا کی، پیروں فقیروں کی قصے، کہانیاں، پوتیاں وہ لا کر میرے سامنے ڈال دی. میں نے پوتیاں، کہانیاں یاد کی اور اللہ کا قرآن بھلا دیا. فرمایا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، بہکا دیا اس نے، دور رکھا اس نے مجھے اللہ کے ذکر یعنی قرآن سے
بعد اس کے کہ اللہ کا وہ ذکر یا قرآن میرے پاس پہنچ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ اے مسلمان یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لے، جان لے کہ وہ شخص یقیناً شیطان ہے جو تمہیں قرآن سے دور کرتا ہے۔ جو شخص قرآن سے دور کرے مجھے یا آپ کو، وہ شیطان مجسم ہے۔ اور یہ شیطان مجسم قرآن سے دور اس لیے کرنا چاہتا ہے قَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، تاکہ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے انسان کی پشت پر وہ سوار ہو جائے، اسے اپنا مرکب بنا لے، کاٹھی ڈال لے اس پر، اور اس طرح اس کے لیے ذلت و رسوائی کا باعث بنے۔ تو انسان کی عزت ہے اس کے کلام سے۔ تو جب قوم یا جماعت یا فرد اللہ کے قرآن کو چھوڑتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، تو یہ شیطان ہے جو انسان سے قرآن چھڑا کر اس کے لیے ذلت کا، بدحالی کا، گمراہی کا باعث بنتا ہے۔ یہ ظالم ہے رفقائے محترم جو چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اعتراف جرم کر رہا ہے قیامت کے دن، اور رسول کے راستے کو چھوڑنے کا اعتراف کر رہا ہے۔ اب اس حال میں ذہنوں میں آتی ہے بات کہ جب یہ ظالم اعتراف گناہ کر رہا ہے، جرم کر رہا ہے، اعتراف جرم، تو آپ شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے دلاسا دینے کے لیے، پرساوا دینے کے لیے، اس کٹھن گھڑی میں اس کا ساتھ دینے کے لیے، اس مشکل سے اس کو نکالنے کے لیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں رفقائے محترم، اور یہ اللہ کا قرآن ہے، کسی مولوی کی، مجتہد کی، مفتی کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے میرے اور آپ کے سامنے، آپ خود پڑھ لیں۔ کیا فرمایا جا رہا ہے وَقَالَ الرَّسُولُ، ایسے ظالموں کو جو اسی امت میں ہیں، باہر کی بات نہیں ہو رہی، اسی امت کے ظالم جو قرآن کو غلافوں میں بند کر کے رکھا ہوا ہے اور امت میں انسان کی بنائی ہوئی کتابیں، کہانیاں، قصے، ان پہ دن رات خوب محنت کر رہے ہیں، تو قال الرسول، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے یا رب، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگارا، ان قومی، یہ جو چیخنے چلانے والے ہیں یہ میری ہی قوم ہے، میرا ہی انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، مجھ سے ہی انہوں نے اپنے آپ کو وابستہ کیا، دامن میرا ہی پکڑا رکھا دنیا میں، لیکن کس طرح رفقائے محترم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ قرآن جو میں ان کو دنیا میں دے کر آیا تھا، اس قرآن کو کیا کیا انہوں نے رفقائے محترم؟ مہجور۔ مہجور کے زبان عرب میں دو معنی ہیں، ایک تو جانور، دابہ، کہ جس کے بارے میں کسان کو، مالک کو خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ کھیت سے بھاگ نہ جائے، تو اس کے گلے کی رسی کو رفقائے محترم پچھلی ٹانگ سے باندھ دیتے، گلے کی رسی پچھلی ٹانگ کے ساتھ باندھ دی، اب وہ آزاد نہ رہا، اب وہ بھاگ نہیں سکتا، ان کے کھیت سے جا نہیں سکتا۔ تو اس وقت رفقائے محترم ہر فرقے نے قرآن کو اپنی تمناؤں کی، روایات کی رسیوں سے باندھ رکھا، اپنی خواہشات کی رسیاں جو ہیں وہ ہم نے قرآن کے اوپر لگا دی، قرآن کو جکڑ لیا ہے اپنی روایات کے شکنجے میں۔ اور اسی طرح رفقائے محترم مہجور اس پتھر کو کہتے ہیں کہ جو باپ دادا کے دور میں شاید اس پر دھوبی کبھی کپڑے دھویا کرتا تھا، اب تو وہ نشان کے طور پر ہے کہ یہ پتھر، تختہ میرے دادا کی نشانی ہے، یہ جائے نواز، یہ سب
یہ مصلی وہ ہے کہ جس پر میرا دادا یا نانا کبھی صلاۃ ادا کیا تھا۔ آج رفقا محترم یہ بات بھی ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے، ایک موروثی تعلق، کہ باپ دادا سے ہمیں یہ ملا ہے، باپ دادا کے بزرگوں کے ورثے کے طور پر تو آج ہمیں یہ مقدس ہے، لیکن جہاں تک اپنی ذاتی محنت کا تعلق ہے، اس پہ کوئی محنت کی ہو، دل دماغ لگایا ہو، اس کے لیے کوئی قربانی دی ہو، اس کے لیے اس کا پیغام، آج کتنا افسوس ہے رفقا محترم کہ بائبل والے ان کی عورتیں ہمارے گھروں میں دستک دے رہی ہیں، بائبل پہنچا رہی ہیں، اور ہماری عورتیں تو کجا رفقا محترم، ہم خود اس قرآن کے درس کے لیے، پیغام کے لیے کسی گھر دستک دینے جائے ہو، کسی کا آوازہ کھٹکھٹایا ہو، کسی کے دروازے پر اس لیے گئے ہو کہ اے اللہ کے بندو ہم سب مسلمان ہیں، یہ قرآن اللہ کا کلام فلاں جگہ ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، آؤ تم بھی ہمارے بھائی ہو، شریک ہو جاؤ، ہم اجتماعی طور پر اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ تو کیا قرآن یہ قیامت کے دن رفقا محترم ہمارے بارے میں شہادت دے گا؟ اگر دنیا میں ہم اس کی شہادت دیں گے تو قیامت میں یہ ہمارے بندہ ہونے کی شہادت ہے، اور اگر یہ نہ ہوئی شہادت رفقا محترم تو رسول کیا یہ استغاثہ میں یاد رکھنا چاہیے کہ قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، تو ایسا نہ ہو کہ یہی قرآن ہو اور ہمارے خلاف اللہ کا یہ قرآن شہادت دینے والا ہو۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اکثر دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اجعل القرآن، اے اللہ بنائے رکھ اس قرآن کو میرے دل اور دماغ کی غذا، میرا امام، میرے لیے حجت، اور اے اللہ مجھے اور میری امت کو بچا اس بات سے کہ کہیں تیرا یہ قرآن میرے خلاف تیرے حضور میں گواہی دینے والا نہیں، حجت لنا ولا علیہ۔ تو اگر اس رمضان سے رفقا محترم ہم اپنا قبلہ صحیح کر رہے ہیں اور اللہ کے اس قرآن کی شہادت کو اپنے لیے مثبت اور ایجابی شہادت بنا لیں تو یہی مقصود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے دین پر استقامت کے ساتھ جمنے والا، اس کے سمجھنے والا، سمجھانے والا اور اس کے لیے قربانیاں دینے والا اور اس کی گواہی خلق اور مخلوق، امت اور عامت اللہ سب پر اللہ تعالیٰ نے اس کی شہادت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس ضمن میں رفقا محترم ہم نے جو اپنی طرف سے ہو سکتا ہے اس کا اہتمام یہ کیا ہے کہ انشاءاللہ العزیز جو دوست اس حوالے سے اپنے آپ کو چاہتے ہیں ان کے لیے سینٹر کے اندر عربی زبان کی تدریس کا اور قرآن فہمی کی قرآنی اصول اور اس کے بعد ترجمہ قرآن، اس کی کلاسز کا عنقریب ہم اہتمام کریں گے۔ مغرب کے بعد انشاءاللہ العزیز یہ کلاس ہوا کرے گی، تو میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ خود بھی شریک ہوں اور جو بالخصوص قریب رہتے ہیں وہ خود شریک ہوں اور دوسروں تک بھی یہ دعوت، یہ پکار پہنچائی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست اس میں شریک ہو سکیں۔ تو یہ 3 ماہ کا انشاءاللہ العزیز ایک زبان کا اور ایک قرآن فہمی کا ایک یعنی تجلی جو ایک ریفریشر کورس ہے وہ ہوگا، اور بعد میں انشاءاللہ العزیز اس میں اور توسیعات کرتے رہیں گے، اور باقی اس کا تفصیلی جو بکلیٹ ہے، پیغام ہے، وہ انشاءاللہ العزیز اگلے اجتماع میں ہم پیش کریں گے تعلیمی طور پر تاکہ آپ دوسرے دوستوں تک اسے پہنچا سکیں۔ تو آخر دعوانا